الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية وقال الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ آئندہ آنے والی کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اس پر میں نے ایک دو ہفتے پہلے بیان شروع کیا تھا کہ بینکوں کے باہر پہلے لکھا ہوا ہوتا تھا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ پہلے بورڈوں پہ یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ بچے دو ہی اچھے، لیکن بہت سے لوگوں کے دو بچے بھی اچھے نہ نکلے۔ جی اچھا، اب یوں صحیح ہے، اب صحیح ہے، یہ کیا کریں، کنٹرول میں نہیں ہے، اب ہو گیا۔ تو بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا بچے دو ہی اچھے، لیکن بہت سے بچے دو بھی اچھے نہیں نکلے، تو لگتا ہے گورنمنٹ نے وہ بورڈز ہٹا دیا۔ خیر، بینکوں پہ لکھا ہوتا تھا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، تو میں نے اس پر کچھ تھوڑی سی بات کی تھی کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا اور بچا کے بینکوں میں رکھیے، بینکوں کے آج ہی کام آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بینک جو ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کو تو کل کا پتہ نہیں کہ زندہ رہو گے نہیں رہو گے، لیکن ہم تو فی الحال ابھی کچھ کھائیں پیے نا آپ کے پیسوں سے۔ تو کل کی ترغیب تو دنیا میں ہر ایک دیتا ہے، بھائی کل کی فکر کرو، کل کی فکر کرو، سب ترغیب دیتے ہیں، اچھے بچے پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، آج کا دن قربان کرتے ہیں کل کے لیے، پھر کچھ بن جاتے ہیں وہ۔ تو اس میں تو میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آج کو کل پہ قربان کرنا چاہیے، لیکن کل سے مراد کیا ہے؟ اصل میں اختلافی مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اختلافی مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو مادہ پرست لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، ان کی نظر میں کل کی ڈیفینیشن ہے ٹمورو، جو آئندہ آنے والا کل ہے، آفٹر ٹمورو، تو پرسوں ترسوں، موت سے پہلے کا جو کل ہے وہ ان کی نظر میں کل ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جس کل کی بات کرتے ہیں وہ یہ والا کل ہے ہی نہیں، بلکہ اس کل کی تو زیادہ فکر سے منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الذی جمع مالا وعددا، قرآن کہتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ 1 سال تک کا تو مال جمع کرنا ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بار بار میں بتاتا رہتا ہوں، نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں۔ آپ کی جتنی تنخواہ ہے، فرض کرو 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے آپ کی، اور 2 لاکھ میں آپ کا گھر اچھا چل رہا ہے، تو 12 دونی 24، 1 سال میں کہ 24 لاکھ روپے کا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دیں آپ، یعنی تھوڑا سا پیسے ہاتھ روک کے جمع کریں، اور کرنسی کی شکل میں نہیں بلکہ گولڈ کی شکل میں، وہ آپ نے 24 لاکھ کا لیا اور لاکر میں ڈال دیا۔ یہ کیوں؟ کہ آج آپ کی جاب چلی گئی تو کم سے کم 1 سال ملے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے
کہ اس لیول کا توکل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. 9 بیویاں ہیں, گھر 9 ہیں, آپ کو جو بچت کی ضرورت ہم سب سے زیادہ تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا خیال ہے بھائی 9 گھر چلانے, لیکن آپ کا توکل یہ تھا کہ صبح کھا لیا تو شام کی فکر نہیں ہے, شام کو مل گیا تو صبح کی فکر نہیں ہے. یہ بہت ہائی لیول کا توکل ہے جس کی مجھے اور آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بات سے بات نکلتی ہے, کیا کروں, پھر ٹاپک چینج ہوتے ہیں. دنیا اس کی بات سنتی ہے جو آپ کو احمقوں کی جنت میں دھکیلتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. دنیا کی عادت ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں, زمینی حقیقت دیکھ کے آپ کو بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی سیاستدان آئے تقریر کرے آپ سے ووٹ لینے کے لیے. تقریر کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں 5 سال میں غربت کا خاتمہ, کرپشن کا خاتمہ, ملک میں نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گا, ڈالر آئے گا, ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, وغیرہ وغیرہ, ٹھا ٹھا ٹھیش ٹھیش. سارے ووٹ لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ اچھا فلاں بھی چور ہے, فلاں بھی چور ہے, فلاں بھی چور ہے, میں صرف ایماندار ہوں, سب چوروں کو لٹکاؤں گا, میں سب کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, سب کو یہ کر دوں گا, کسی کا پٹھو نہیں بنوں گا, جتنے اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, جتنے بھی وغیرہ وغیرہ ہے, سب کو لٹکا دوں گا, اور پھر میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وغیرہ وغیرہ. جو دعوے سب کے ہی چل رہے ہوتے ہیں, کوئی مخصوص جماعت مراد نہیں ہے, تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں سیاستدان سچ بولنا شروع کر دیں, تقریر کر رہا میں 5 سال میں نہیں غربت کا خاتمہ کر سکتا, کوشش کر کے ٹرائی مار کے دیکھوں گا, ٹرائی کر کے دیکھوں گا. اچھا میں اسٹیبلشمنٹ کی غلامی سے نکل جاؤں یہ میں کنفرم نہیں کہہ سکتا, لانے والے مجھے وہی ہوں گے, ان کی چاپلوسی کے بغیر تو یہاں تک بھی میں نہیں پہنچ پایا جو جلسے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. تو سچ بول کے اگر ہو رہا ہے نا شروع, سوچو کیا ہو جائے گا کہ جو آج اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی انہی کی نوازش, انہی کی طرف سے تھوڑا سا چھڑکاؤ ہوا تھا تو مجھے بھی موقع مل گیا, میں بھی تھوڑا سا عوام میں فیمس ہو گیا. تو میں اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی غلامی سے آپ کو ایک دم نکال لوں, ہاں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ جمہوری طرز پہ گورنمنٹ چلنا شروع ہو جائے, ہلکی پھلکی کسی کوشش ٹرائی مار کے دیکھتا ہوں. آپ لوگ دعا کریں, آپ میرا ساتھ دیں. تعلیم, ہاں تعلیم کو کوشش کروں گا کہ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے, لیکن سندھ میں بچوں میں گدھوں کی جگہ استغفر اللہ, یعنی بہت سے اسکول ایسے ہیں جس میں گدھے ہیں نا, میں نے تو تصویریں بھی ایک دفعہ فیس بک پہ شیئر کی تھیں. اب جہاں اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہوں وہاں ایک دم سے میں وہ ایسے سائنسدان پیدا کرنا شروع کر دوں, یہ پاسبل نہیں, تو 50 سال میں بھی نہیں ہوگا. اتنا ضرور ہے کہ ان سے گدھے نکال کے انسانوں کا فی الحال بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا میں. سوچو, ہم لوگ گئے تھے ایم ڈی کے پاس نا کہ علاقے میں پانی نہیں آ رہا, تو ہم گئے تھے بھائی ہمیں ہر ہفتے پانی چاہیے. اللہ اس کو جزائے خیر دے, کیا نام تھا ان کا, میں تو نام بھی بھول گیا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے کہا میں 2 دن پانی دلوا دوں گا آپ کو مہینے میں. ہم نے کہا 2 دن میں تو گزارا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں 2 دن دلوا دوں گا. ہم آئے مہینے میں 2 دن پانی آ رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے بڑا مزہ آ گیا. تو مجھے وہ بندہ اس لیے اچھا لگا کہ احمقوں کی جنت میں نہیں رکھا, جو بات کہی, جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری کر دی اس نے. جب کسی کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے نا, جب کسی کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اتنی ہی بات کرتا ہے جتنی وہ کر سکتا ہے. تو کیا خیال ہے, ابھی پانی آج کل ہمارے سیکٹر 10 میں آنا شروع ہو گیا ہے, تو وہ قحط جو پڑا ہوا تھا اس سے تو نکل گئے نا. خیر ٹاپک میرا چینج ہو رہا ہے, کہیں اور کوئی ہم دے رہے ہیں, میں ذرا اپنے اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ آتا ہوں. تو جو بھی احمقوں کی جنت میں رکھتا ہے, ہوائی باتیں کرتا ہے, یہ دنیا کی دستور ہے. ابھی دیکھو حاجی ٹرمپ نوبل انعام لے رہے ہیں امن کا. کیا کروں, میں نہیں چاہتا میں سیاست میں گھسوں, لیکن چلی یہی رہے نا مارکیٹ میں. کسی نے بڑی اچھی تصویر بنائی ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, سر پہ ٹوپی پہنائی ہوئی ہے جیسے بھی حج کر کے آئے ہوئے ہیں, اور کہا کہ یہ دنیا میں جہاں بھی امن ہو رہا ہے حضرت جی کی وجہ سے قائم ہو رہا ہے. باب کتنی عجیب سی بات ہے, عجیب سا محسوس ہوا آپ کو, نہیں ہوا؟
تو خیر اب اس پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. تو حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں وہ, جہاں بھی دنیا میں امن کی بات ہو تو حاجی صاحب کے پاس جاؤ. بھائی پہلے اب تم ہی تو لڑواتے ہو, اور پھر تم دیکھتے ہو کہ جس کو تم نے ہرانا تھا وہ اگر جیت رہا ہے تو پھر فوراً میدان میں کود کے امن قائم کرنا شروع کر دیتے ہو. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جماعت المسلمین والوں سے میں مناظرے کے لیے, بحث کے لیے جاتا تھا, جب وہ ہارنے لگتے تھے تو کھانا لگا دیتے تھے فوراً. یہ 2 دفعہ تجربہ ہوا میرے, جب وہ بحث میں ہار. اب تو جماعت المسلمین ہی مارکیٹ سے کہیں شارٹ ہی ہو گئی ہے, خود ان کے اپنے اتنے 4-5 دھڑے بن گئے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دیتے ہیں نا کہ نبی نے حکم دیا کہ فرقوں کا جب دور ہو تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. تو ایک نیا فرقہ بنا کے اس کا نام جماعت المسلمین رکھ لیا. اب اللہ نے انہی کو توڑ دیا کئی حصوں میں. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہمارے لیے بحث کرنا آسان ہو گیا. جب بھی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب فرقوں کا دور ہو تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا, تو میں کہتا ہوں کون سے, پارٹ 1 پارٹ 2, جماعت المسلمین پارٹ 3 یا پارٹ 4؟ حدیث میں کون سی جماعت ہے؟ تو پارٹ 1 ہے, یہ پارٹ 2 ہے, یہ پارٹ 3 ہے, یہ پارٹ 4 ہے. باطل زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایک اٹھتا ہے دھوئیں کی طرح اور شولوں کی طرح, اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی مولاناؤں کی لڑائیاں چل رہی ہیں نا, اس میں دلچسپی نہ لیا کریں آپ لوگ, یہ سب بیٹھ جائیں گے خود بخود ہی انشاءاللہ. تو جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سنا تھا ہم نے, بڑی پیاری بات کی. انہوں نے فرمایا جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا, ان سے زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. یہ چلتے نہیں ہیں, اسٹیبل نہیں ہوتے, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 100 سال پہلے کوئی فرقہ تھا تو آج بھی اسی حالت میں ہونا. وہ اتنا چینج ہو چکا ہے کہ اس کی اصل بنیادیں ہل چکی ہیں. جو اہل سنت والجماعت ہیں, جو مذاہب اربعہ کو فالو کرنے والے ہیں, جو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جو اہل سنت ہیں, وہ اب تک ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں, صدیوں سے چل رہے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے. باقی آپ دیکھ لو دائیں بائیں, ہر دور میں تبدیلی, ہر وقت تبدیلی, اختلاف, لڑائی جھگڑے, فرقے. تو اس لیے باطل کی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو احمقوں کی دنیا میں جنت میں رکھتا ہے آپ کو, یا مبالغہ آرائیاں کرتا ہے اور رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرتا ہے لوگوں کو, وہ لوگ پسند آتے ہیں. جو ریئلٹی کی بات کرتا ہے اکثر لوگوں کو وہ لوگ پسند نہیں آتے. اور آسان مثال دیتا ہوں یہ سمجھانے میں. بات تو ابھی توکل پہ کر رہا ہوں, لیکن توکل کو سمجھانے کے لیے پہلے یہ مثالیں سمجھانی پڑیں گی. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, لڑکی والے نے پوچھا کہ کتنی تنخواہ ہے آپ کی, صحیح بتا دی, تو امکان کم ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ لڑکی اپنی عمر صحیح بتا دے اور سب کچھ بتا دے, امکان کم ہوتا ہے. تو ہر جگہ غلط بیانی کی بیس پہ معاملات چل رہے ہیں. غلط بیانی, جھوٹ. کاروبار میں ایسے ہی, آپ دکان پہ مال بیچو تو صحیح بات کرو تو, لیکن یعنی صحیح بات کرو, مال نہیں بکتا آپ کا. جھوٹ بولو گے, گھماؤ گے, آپ کو وہ چیز بیچے گا, یہ کہے گا آپ کے لیے 100 روپے کی ہے. ابے آپ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جمشید کے لیے کوئی اور ریٹ چل رہے ہیں, ستار کے لیے کوئی اور ریٹ چل رہے ہیں, میرے لیے کیوں؟ وہ سب کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے آپ کے لیے. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میں بائک چلاتا تھا تو اسپیئر پارٹ کی ایک صاحب کی دکان تھی, میں کوئی پارٹ خریدتا, کہہ رہا آپ کے لیے یہ 200 کا پارٹ مل جائے آپ کے لیے. خوش ہوتا یار, ویسے تو 250 کی ہے, مفتی صاحب کے لیے 200. بعد میں پتا چلا یہ ہر ایک کو یہی کہتا ہے آپ کے لیے 200. تبھی کیریکٹر کا صحیح ہونا, کردار کے لحاظ سے 1 نمبر ہونا, خدا کی قسم یہ سب سے مشکل کام ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا, ویلیو بھی اسی کی زیادہ ہوتی ہے. تو مارکیٹ میں کردار شارٹ لوگ چل رہے ہیں, کیریکٹر لیس لوگ زیادہ چل رہے ہیں. تو اللہ کی نظر میں قدر بھی کس کی زیادہ ہوگی؟ جو 1 نمبر ہو. بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہوتے ہیں, بند کمروں میں مل رہے ہوتے ہیں, تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں فوجیوں کو. ان کے اپنے بچے کرنل, لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے ہوتے ہیں فوج میں, لیکن تقریریں دیکھ لو آپ ان کی. اور بہت سے وہ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں ہاں بھائی ہم ملتے ہیں.
چلتا وہ ہے جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، چاہے اس کے اپنے بچے فوج میں کرنل اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ہوں، مارکیٹ اس کی چلے گی. اور جو بیچارہ مل کے بتا دیتا ہے ہاں جی ملتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی قوم کے وفاد میں ملتے ہیں، تو وہ بیچارہ مارکیٹ میں چلے گا نہیں، اس کو درباری سرکاری پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو مارکیٹ چلتی ہی لفاظی پر ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لو، دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پہ جو مارکیٹ چلتی ہے نا، اس میں آپ کو لوگ زیادہ ملتے ہیں مگر وہ بھی آپ جیسے ہی ہوتے ہیں. اور جو مارکیٹ سچ کی بیس پہ چلتی ہے اس میں لوگ کم ملتے ہیں لیکن ہوتے وہ خاندانی ہیں. آپ نے جھوٹ بول کے شادی کر لی تو بیگم بھی پھر پہناتی رہے گی آپ کو ساری زندگی. سچ بولو گے رشتہ مشکل سے ملے گا، لیکن جو ملے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ بولو، خاندانی ہوگا، وہ بھی خاندانی ہوگا. تو احمقوں کی جنت، احمقوں کی جنت. تو اب بعض لوگ، خطیب لوگ توکل پہ ایسا بیان کرتے ہیں، ایسا بیان کرتے ہیں، وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے. اب ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے، اکثر ہی ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں شادی سادی ہونی چاہیے. یقیناً جب لوگ ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، واہ واہ، کہتے ہیں یار ہمیں بول رہے تھے شادی ہونی چاہیے، ادھر خود کی شادی دیکھو. تو سادی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو یہ سادہ کا جو لفظ ہے نا، یہ کہ اس کا کوئی لگا بندہ معیار نہیں ہے. یہ ہر شخص کے لیے اس کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. ہر شخص کے لیے اس کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. تو فضول خرچی کا معیار سب کا ایک جیسا نہیں ہے. فضول خرچی کا معیار بھی ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے. ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 ہے اور وہ اپنی شادی پہ ہوٹل بک کروا رہا ہے، ہال بک کروا رہا ہے 50 لاکھ والا، تو بھائی یہ فضول خرچی ہے. اور ایک آدمی کی تنخواہ وہ زرداری کا کچھ لگتا ہے وہ، تو وہ 50 لاکھ کا بھی کرائے گا تو کنجوس ہے. وہ سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ کنجوس ہے. یار تم اتنا کھا کے صرف 50 لاکھ میں لوگوں کو والے ہال میں بلا رہے ہو لوگوں کو. تو مالدار اور دولت مند، لیکن آپ بیلنس بات کرتے ہو تو چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں، چلتی نہیں ہے مارکیٹ. ہمارے ایک دوست ہیں ادھر ہی قریب میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ وہ بتیاں وتیاں لگائی ہوئی تھی نا، تو مجھے کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب یہ شرمندہ ہوں آپ سے، میں نے سادگی سے شادی نہیں کی تو بتیاں وتیاں لگا دی ہیں، ادھر ہی کی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں رونے والی بٹھا دیتے، کچھ پتہ لگتا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کسی کے گھر میں جنازہ ہو رہا ہے یا بارات آ رہی ہے. تو جنازے بارات میں کچھ تو فرق ہو میرے بھائی، شادی میں ہو رہی ہے تو بتیاں وتیاں لگانے میں کیا جا رہا ہے؟ اس میں یہ کوئی سادگی کے خلاف تھوڑی ہے. ہاں کچھ چیزیں علماء صلحاء پہ سوٹ نہیں کرتی. میری جتنی شادیاں ہوئی ہیں بغیر بتی کے ہوئی ہیں، اسی ڈریس میں ہوئی ہیں، یہ وائٹ کپڑوں میں. اب میری شادی ہو رہی ہے اور میں کڑائی والے کرتے پہنے، آپ شادی میں کڑائی والے کرتے بھی پہنے، ہال بھی بک کرائیں، اور جو بھی گانے بجانے نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، حرام ناجائز نہ ہو تو کریں. لیکن یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں. علماء پہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ بھائی کرنا ہے کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو، ٹائم نہیں ہمارے پاس. کڑائیوں والے کرتے سلواؤ، میری تو ہوتی رہتی ہے. اب میں کیا کرتے ہی سلوا، استغفر اللہ، نہیں تو ہو چکی ہیں، میں کرتے ہی سلواتا رہوں گا بیٹھ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا خیر، لوگوں میں یہ بھی ایک رسم و رواج ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو لفافہ دیتے ہیں نا اس کو لازمی. میں ٹاپک مکمل کر لوں ورنہ یہ اتنا اچھا ٹاپک لے کے چلا ہوں یہ سارا دائیں بائیں ہو جائے گا. یہ بچے کو لفافے والی مثال مجھے یاد دلانا بعد میں دوں گا، کیونکہ یہ ایک ایک کرتے کرتے پورا بیان ہی چلا جائے گا. لوگ نے کمنٹس میں کنفیوژن کا اظہار کیا ہوتا ہے اور مجھے خود بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، یار کیا لے کے چلا تھا کدھر کو نکل گیا. تو دیکھو توکل میں 3 درجات ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے، صبح اگر کچھ کھانے کو مل گیا تو شام کی فکر نہیں ہے. اس کی میں نے پچھلے بیان میں مثال دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے،
آپ نے فرمایا کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, میں نے صدقہ کر دیا, تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا اصل میں وہ باقی رہ گیا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ توکل کی اس سے بڑی کوئی مثال ملتی ہے؟ یعنی گھر آ کے پوچھنے کچھ کھانے کو ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں. میرے اور آپ کے اندر یہ حوصلہ ہے بھائی, میں اور آپ گھر پہ آئیں, بیگم سے پوچھیں کچھ کھانے کو ہے, وہ کہے نہیں ہے. ہم پوچھتے ہی نہیں کہ کھانے کو ہے یا نہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے, میرے مطلب کا ہے یا نہیں ہے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے. بھائی یہ تو کیوں نہیں ہے کھانے کو؟ بھوک لگ رہی ہے اور گھر میں کھانے کا نہ ہو, آدمی کہے تجھے کھا جاؤں گا میں, پھر زیادہ بد اخلاق ہو تو تیرے باپ کو کھا جاؤں گا. داماد پھر ایسے تانے دیتا ہے, تیرے بھائیوں کو کھا جاؤں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہیں, کھانے کو ہے, کہا نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں. آپ کا یہ معمول تھا. اگر زوال سے پہلے کھانے کو کچھ نہ ہو تو زوال سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے کہ بھائی بھوکا تو رہنا ہی ہے, تو روزے کی نیت کر کے ثواب کیوں نہیں حاصل کرو بھائی. فقہا نے یہ مسئلہ یہیں سے نکالا ہے کہ زوال سے پہلے بھی روزے کی نیت ہو سکتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ نبی تو گھر میں آ کے پوچھتے تھے, وہ صبح صادق کا وقت تھوڑی ہوتا تھا. نبی گھر میں آ کے پوچھتے کھانے کو ہے, نہیں ہے, چلو روزہ ہے آج. بات سے بات نکلتی ہے کیا کروں, یہ جو ڈاکٹر لوگوں نے اتنا بنا دیا نا کھانے کو ایکچولی اتنے ٹائم پہ کھائے کریں, پھر یہ کر کے. بابا بھائی صاحب سب سے زیادہ کامیاب زندگی انبیاء کی اور صحابہ کی تھی. انہیں تو مل گیا کھا لیا, انہوں نے نہیں ملا چلو بھوکا. کوئی نقصان نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے, یہ ذہن میں رکھو. بھوکا رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے سے جب نقصان ہے جب بھوکا ہی رہے, کبھی ملے ہی نہیں کھانے کو, پھر مر جائے گا یا کمزور ہو جائے گا. رمضان میں کبھی دیکھا آپ نے کوئی کمزور ہوا ہو؟ اور مسٹنڈے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں, گول گول ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. بھوکا رہنے سے تو کوئی کمزوری نہیں ہے. میں نے کیونکہ طب کی کتابیں بھی تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہیں, تو میں بچپن میں حکیموں کی کتابیں بھی پڑھا کرتا تھا, قدیم پرانے حکیم. تو وہ یہ لکھتے تھے کہ بھوکا رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ بھوکا رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو آج کی میڈیکل سائنس نے تو بڑی ترقی کی ہے, ان حکیموں کا کیا پتا ہو. بھائی وہ حکیم میڈیکل سائنس میں نہیں, وہ انسانوں پہ تجربے کرتے تھے. کئی دن بھوکا رکھ کے بندے کو دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں السر کا پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو زخم ہے اس کے پیٹ میں, ایسڈ اس کے زخم, جب تک کوئی زخم وخم نہ ہو, یا کوئی شوگر کا مریض ہو تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں, شوگر کا پیشنٹ تو مر جائے گا. تو اس لیے یہ کھانے پینے کی ٹینشن لینا آج سے بالکل چھوڑ دیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت بھوکا رہتے تھے, پھر کھاتے کیا تھے. ہم لوگ جب بھوکا رہیں گے اور کھائیں گے پیزے برگر تو وہ بیڑا ہی غرق ہوگا ہمارا. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی وقت فاقے ہوتے تھے تو کھاتے کیا تھے, اس کو بھی فوکس دیکھو. نبی کی آدھی سیرت لے لی, آدھی نہیں لی تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگی. اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی بکری کا دودھ پینا سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اونٹنی کا دودھ پینا سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو اس سنت پر آج کیسے عمل ہوتا ہے؟ 2 پراٹھے کھائے, 4 انڈے کھائے, 1 پلیٹ ملائی کھائی, اس کے بعد سنت کے لیے بکری کا دودھ پی رہے ہیں. ابے بھائی یہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے بھوک کی, بھائی ویڈیو نے بنائے, منع کر رہے ہیں نا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے شدید بھوک کی حالت میں, کھانے کی جگہ پیا ہے. تبھی صحیح حدیث ہے کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے. یہ حدیث میں ہے. یعنی کسی کو پیاس بھی لگ رہی ہو, بھوک بھی لگ رہی ہو تو دودھ پی لو, پیاس بھی بجھ جائے گی اور پیٹ بھی بھر جائے گا. اس طرح دودھ پیا ہے, اور تازہ دودھ, بوائل کیا ہوا نہیں, فریش ملک. بلکہ بکری کے دودھ میں تو آپ نے پانی بھی ملایا ہے, حالانکہ پہلے ہی پتلا ہوتا ہے وہ, اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے گرمی میں پانی ملایا اس میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کیا کھایا ہے؟ سرید کھایا ہے, جو گوشت میں جو کی روٹی گوشت میں ڈال کے, گوشت کے شوربے میں ڈال کے. ہم جو حدیثیں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائی ہیں, صرف کھجوریں.
کبھی 2 کھانے ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائے، سوائے سرید کے کہ گوشت میں جو کی روٹی، گوشت کے شوربے میں جو کی روٹی ڈال دی. گندم کی روٹی تو شاید ہی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہو، اور وہ بھی کیسے، سفید آٹے کی نہیں، یہ جو چھلکے والا آٹا ہوتا ہے. تو یہ نبی کی خوراکیں تھیں. بقرعید کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کیا. 10 ذی الحجہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو آپ نے شدید تھکاوٹ، آپ کو پتا ہے حج میں جب ہم پہلے دن رمی سے فارغ ہوتے ہیں تھکاوٹ اور بھوک سے حالت کیا ہوتی ہے. اب تو بھوک نہیں لگتی لوگوں کو کیونکہ جوس کے ڈبے پیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں رمی کرنے کے لیے. پیٹ کو تھوڑے دن کے لیے خالی رکھ کے دیکھو میرے بھائی، یہ بھی انسان ہے، اس کو بھی ریسٹ چاہیے، اس کو بھی آرام چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک، حج کے ارکان سے آپ فارغ ہوئے. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمایا قربانی کا گوشت لاؤ. تو وہ جو اس وقت اونٹ نہر ہوئے تھے بقرعید کے دن، ان کا شوربہ، شوربے میں یہ نہیں ہوتا تھا پہلے ڈالڈا ملایا جا رہا ہے، کوکنگ آئل، وہی گوشت اسی کی چربی میں بوائل کیا ہوا وہ شوربہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بقرعید والے جب ہم حج پہ تھے نا، تو یہ حدیث جب ہمارے سامنے آئی تو اس وقت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے میں اور سننے میں جو لذت آئی ہے، اوہو ہو، کیونکہ ابھی بھوک لگ نہیں رہی نا، اور قربانی کا دن بھی نہیں ہے. کیا مزہ ہے جب شدید بھوک ہو اور قربانی کے گوشت کا شوربہ، اس کی یخنی آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو پی رہے ہو، تو بڑا مزہ آتا ہے. یہ خوراکیں تھیں بھائی، تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. خیر، تو میں بات کر رہا تھا کہ زیادہ نہیں کھانے پینے کو فوکس کیا کرو، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر مر جائے گا جو تمہیں مشورے دے رہا ہے، تم نہیں مرو گے. جو ڈاکٹر مشورے دینے ایکچولی ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو اسٹائل ہوتا ہے ڈاکٹروں کا، ایکچولی ابے بھائی 2 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے. کیا باتیں کر رہے ہو یار تم؟ کوئی جم وم جا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، ایکسٹرا کوئی ایکسرسائز کر رہا ہو تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. نارمل آدمی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. کھانا پینا اتنا ضروری ہوتا تو اسلامی عبادتوں میں کھانے کا حکم ہوتا، روزے نہ ہوتے. کوئی ایک اسلام کا حکم بتا دو جس میں اسلام نے کھانے کو عبادت قرار دیا. کھانا صرف چند موقع پہ ہے. ایک بقرعید کے دن، وہاں گوشت کھاؤ. ایک عقیقے میں خوشی کا موقع ہے، وہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. ولیمے میں، وہ بھی سنت ہے، بارات اسلام میں نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے. ولیمے میں بھی کیا ہے؟ اولم ولو بشاتن، ایک بکری کاٹ لو. کیا خیال ہے؟ یہ 3 کھانے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اسلام میں کوئی چوتھا کھانا نہیں ملتا. ایک عید الفطر میں، اس دن میٹھا ہے، اور وہ بھی کھجور، نیچرل میٹھا. شیروں کے ڈونگے نہیں، کھا لیں شیر کے ڈونگے بھی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک عید الفطر میں، یعنی اسلام میں 4 کھانے ہوئے، 3 میں گوشت ہے، ایک میں کیا ہے؟ میٹھا، اور وہ بھی کھجور. وہ بھی 2 سے 3 کھجوریں صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن 2-3 کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے کہ چلو آج عید کا دن ہے بس. اور آج مذہبی لوگوں کے، اللہ معاف فرمائے، بس میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، مذہب کا نام ہی کھانا بن چکا ہے. حضرت جی کھا کھا کے ایک دن دھماکے سے پھٹ کے ہلاک ہو گئے، اتنا کھاتے ہیں حضرت جی. اچھا، یہ جو جتنی 4 خوراکیں میں نے بتائی ہیں جو نبی نے خوشی کے موقع پہ کھانے کھلانے کا حکم دیا، ایک ہو گئی کھجور ہو گئی، ایک کیا ہو گیا بھائی؟ 3 موقع ایسے ہیں جن میں گوشت. ان میں کوئی بھی چیز آپ کو موٹا نہیں کرتی. گوشت سے آدمی موٹا نہیں ہوتا. کھجور بہت پھوڑ پھاڑ دے گا تو موٹا ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ لیکن کیلوریز بھی تو چاہیے نا، وہ بھی. بس سے پتا چلا کہ 3 حصے وہ خوراک کھلائی جا رہی ہے جس میں کارب نہیں ہے. یعنی 4 خوشیاں ہیں نا، ابھی دوبارہ سے بڑا ٹائٹ موضوع ہے یہ. 4 خوشیاں ہیں جس کو اسلام خوشی مانتا ہے، باقی تو ہماری اپنی ہیں. وہ
نمبر 1 آپ کی جب شادی ہوئی ہو اسلام کہے گا ویل ڈن, بہت اچھا کام ہو گیا, پڑوسی تو پریشان ہو رہے ہیں, دوسری شادی ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, کوئی بات نہیں, ولیمہ کرو. ہر نکاح پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے, چاہے جمشید خوش ہو یا جمشید ناراض ہو. جمشید فرض کرو آپ کا سالہ ہے. دوسرا کھانا ہے اسلام میں بقرعید کے موقع پہ, یہ بھی عید کا دن ہے نا, خوشی کا دن ہے, کیا خیال ہے بھائی. تیسرا کھانا ہے اسلام میں عقیقے کے موقع پہ, بچہ پیدا ہوا تو فیملی پلاننگ والے تو کہیں گے لو, پہلے ہی وسائل کم ہے, غربت, مہنگائی, یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, اوپر سے بکرے کاٹے جا رہے ہیں خوشی میں, تمہیں تو شرمندہ ہونا چاہیے. تو 2 بچوں کے بعد اگر تیسرا بچہ پیدا ہو تو اسلام میں عقیقہ ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. اگر 2 بچے ہی اچھے ہوتے تو اسلام کہتا ہے 2 ہو گئے نا, تیسرا تو اب خود ذمہ دار ہو بھائی, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ تیسرا مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. 2 اس لیے کہتے ہیں کہ نسل تو رہنا, ایسا نہ ہو نسل ہی بڑھ جائے مہنگائی کے چکر میں انسانوں کی, اور بڑھنا شروع ہو گئی ہے جاپان میں. جاپان اب بن جائے گا جاپان خان, آپ دیکھو نام بھی تبدیل ہوگا جاپان کا. جاپان میں ہمارے پٹھان بھائی جا کے ماشاءاللہ پھیل رہے ہیں, وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں, اولادیں بھی ہو رہی ہیں. اور میں نے 15 سال پہلے کہا تھا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, اور میں جاپان گیا ہوں تو پتا چلا وہاں چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے ہیں. میں نے 15 سال پہلے بیان میں کہا تھا کہ جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی, اور میں اب 2 سال پہلے جاپان گیا ہوں, نسوار کی دکانیں کھل چکی ہیں. میرے بھائی جس قوم کی نسل بڑھتی ہے کلچر اسی کا دنیا میں غالب آتا ہے, چاہے آپ جتنی بھی ترقی کر لو. ابھی جیپنیز سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے ایک ٹریک پر اپنی قوم کو چلایا تھا, تربیت کر کے تربیت تو ہو گئی, لیکن وہ تربیت یافتہ بندے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, نسل ہی بڑھ رہی ہے. اب وہ اگر لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائے تو اپنا ملک گیا, پابندی نہیں لگائے تو اپنا کلچر گیا. سمجھتے ہو؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں کتنے سیال کوٹ کے لڑکے لوگ, لاہور کے لوگ, کوئٹہ اور پشاور کے پشتون لوگ, وہاں 2ری 3ری شادی کی ہوئی ہے جاپانی لڑکیوں سے. میں کہتا ہوں تمہارے گھر والوں کو پتا ہے, کسی نے کہا کہ پتا ہے, کسی نے کہا کہ نہیں پتا. اب جن خواتین کے میاں جاپان میں جاب کر رہے ہیں وہ سب انکوائری شروع کر دیں, بیٹا تمہارے میاں نے جاپان میں بڑے گل کھلائے ہوئے ہیں. ہاں, بچے مکس پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ, آدھا پٹھان آدھا جاپان, آدھا پنجابی آدھا جاپانی, اس ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آنا انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے, ہمیں پہلے سے ملا ہوا ہے, قدر کر لو, آنا بالآخر انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو 2 بچے پیدا ہو گئے, عقیقہ سمجھ میں آتا ہے, تیسرے پہ سمجھ میں آتا ہے بھائی نسل بڑھ رہی ہے یار, یہ تو آبادی بڑھ رہی ہے, غربت مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے تیسرے پہ بھی کیا کرنا ہے, خوشی میں بکرا کاٹنا ہے, چوتھے پہ بھی بکرا, 18ویں پہ بھی بکرا. میرے بہت سے بکرے ڈی ہوئے ہیں ابھی, ہاں بہت سے میرے بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے. تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں ایک ہی دفعہ میں 2-4 وہ لے آؤں گا کٹے مٹے, سب کو ایک ہی دفعہ, ہول سیل کے حساب سے سستا پڑے گا. اور کیا, تو کیوں اسلام کہہ رہا ہے 18ویں پہ بھی عقیقہ, 19ویں پہ بھی عقیقہ, کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشی میں یہ بھی کہہ سکتے تھے مٹھائی کھلا دو, کیا خیال ہے بھائی, برفی کھلا دو, نہ, اونٹ, گائے, بیل, دمبا, بکرا, ان میں سے کوئی کٹے گا تو عقیقہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں ایک توحید پرست دنیا میں آ گیا. دیکھو مشرکوں کی پیدائش پہ اللہ خوش نہیں ہوتے, پیدا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی مسلم کو بھی, خوش اللہ صرف توحید پرستوں کی پیدائش پہ ہوتا ہے. تبھی تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, اے اللہ یہ قوم یہ ان لوگوں کو پیدا کرے گی جو تیرا انکار کریں گے. تو کافر لوگ روکے نسل, ہمیں کوئی اس پہ اشکال نہیں ہے, وہ لوگ روکیں, 2 کے بجائے 1 بچہ پیدا کریں, آدھا پیدا کریں, آدھا کہیں کہ ٹھہر جاؤ جب حالات اچھے ہوں گے پھر آ جانا, ابھی حالات صحیح, ابھی چیک کرو. تو وہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا تھوڑی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہہ دیا رزق میں دیتا ہوں, کھلاتا میں ہوں, میں کھلاتا ہوں, میں پلاتا ہوں, کوئی بات نہیں.
توکل کرو, چہرے پہ خوشی آئے گی تمہارے. ہمارے نبی جب اتنا توکل کر رہے ہیں کہ صبح کھانے کو نہیں ہے تو شام کی فکر نہیں ہے, شام کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں اس توکل کا مکلف نہیں بنایا, لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ جو توکل لازم ہم پر کیا وہ تو کرنا پڑے گا نا, وہ تو کرنا پڑے گا بھائی. تو یہ جو دوسری خوشی ہے اسلام میں, بقرعید کے بعد عقیقہ ہے. تیسری خوشی, دوسری تھی شادی بیاہ, اس میں بھی گوشت. ہاں گوشت نہ ہو تو کچھ بھی کھلا سکتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے حدیث سے, کوئی فرض نہیں ہے. غریب آدمی نہیں بکرا کاٹ سکتا تو وہ پھر جو مرضی کھلائے, لیکن حکم دیا عقیقے کا. تیسرا ہے بچے پیدا ہونے پہ, وہاں فیملی پلاننگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہمیں حکم کیا ہے, گوشت. تو 3 خوشیوں پہ کیا ہے, گوشت. ایک چوتھی خوشی ہے عید الفطر. 4 خوشیاں ہیں نا بھائی, جو بھائی آفیشل جو خوشی اسلام میں ہے وہ 4 ہی ہیں, جس پہ اسلام نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا. باقی تو ہر ایک کی اپنی خوشی ہوتی ہے, کسی کا بچہ پاس ہو گیا, کوئی امریکہ چلا گیا, کسی کی جاب لگ گئی, کوئی یہ ہو گیا, کوئی امریکہ گیا ہوا تھا واپس آ گیا. یہ تو ہماری اپنی خوشیاں, اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ مذہبی خوشی نہیں کہلائے گی. یعنی مذہبی خوشی کا مطلب یہ کہ مذہب نے اس میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مذہب جن خوشیوں کو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں مذہب میں, جو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں, اور ان پہ مذہب نے کچھ احکام بھی ہمیں دیے ہیں, وہ یہ 4 ہی ہیں. تو ان 4 خوشیوں پہ 3 میں گوشت ہے اور 1 میں کھجور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کی جو خوراکیں ہیں ان میں گوشت کا پلڑا باقی چیزوں پہ 3 گنا زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ کہ اپنی خوراک میں نا 75% پروٹین رکھو, 25% میٹھا رکھو. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, 99.99% میٹھا ہے, اور کبھی ہفتے میں 1 آدھ دن جا کے موقع ملا تو بار وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. پھر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. ایک بندہ یہاں پولیس کا باقاعدہ بیٹھنا چاہیے جو مجھے بندوق دکھائے, بولے ٹاپک سے تجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, تبھی ہو سکتا ہے. آپ نہ دکھائیں, آپ ادھر ہی رہیں, ایسا نہ ہو یہ دکھانا شروع کر دیں. تو خیر, تو اب بعض لوگ, میں یہ بتا رہا تھا, جو بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں نا, کچھ لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں, وہ چل جاتے ہیں مارکیٹ میں. جو بیلنس بات کرے وہ نہیں چلتا. تو توکل کا بھی ہمارے ہاں کچھ ایسا نقشہ کھینچ لیا گیا ہے, ایسا بنا لیا گیا ہے. تو 3 درجات ہیں توکل کے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل, اس میں تو بچانا کچھ ہے ہی نہیں, بلکہ کچھ تھوڑا سا آ بھی گیا وہ بھی صدقہ کر دیا تو اس میں بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ چلو آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. میں اور آپ اس تکلف کے مکلف, اس توکل کے مکلف نہیں ہے, یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. دیکھو ہمیں حکم دیا گیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے, جیسے جیسے پیغمبر نے کیا ہم نے فالو کرنا ہے. تو اصل حکم یہی ہے کہ نبی نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے, لیکن چند چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ کچھ احکام اللہ نے اپنے نبی کو ہم سے ہٹ کے دیے, ان میں ہمیں نبی کی اتباع, نبی کو فالو نہیں کرنا. یعنی نبی کو فالو کا مطلب آپ کے عمل کو نہیں بلکہ قول کو فالو کرنا ہے, کیونکہ قول اور عمل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بات کو فالو کیا جاتا ہے. تو نبی کی اتباع نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتباع نہیں کرنی, یعنی فعل کی نہیں کرنی, قول کی اتباع کرنی ہے, جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے, آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. ہمیں منع کیا ہے, ہمیں غروب افطار کے وقت افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے نبی کو دیکھ کے 24 گھنٹے کے روزے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے بھائی, اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے, برداشت کی قوت دی ہے, وہ تمہارے اندر نہیں ہے, تو یہ میرے ساتھ خاص ہے یہ حکم. تم نے وہی روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک, بس. تو منع کر دیا. اسی وجہ سے آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صوم وصال رکھیں, یعنی مغرب میں افطار ہی نہ کریں ہم. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی. اب کوئی کہے کہ نبی کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں, ہم بھی رکھیں گے, پرمیشن ہے اس کی؟ نہ, وہ نبی کے ساتھ خاص تھی.
نبی کو اجازت تھی بغیر مہر کے بھی کسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے. مجھے اور آپ کو مہر کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے, مہر رکھنا پڑے گا. حتیٰ کہ عورت کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ مہر معاف کر دے شروع میں ہی. عورت کہتی ہے میں نے بغیر مہر کے نکاح کیا, نہ نکاح ہوگا لیکن مہر پھر بھی لازم ہوگا, مہر ہوگا لازمی. ہاں جب ایک دفعہ آپ پر مہر لازم ہو گیا پھر وہ معاف کرے, پھر معاف کر دے, اس کی مرضی ہے. ایک دفعہ آپ پر مہر آئے گا ضرور. اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری کہ آپ کو کوئی ذمہ داری آپ پہ آئے کچھ نہ کچھ, پھر بیگم معاف کرے تو اس کا احسان سمجھا جائے کہ اس نے معاف کیا ہے. پہلے ہی بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو اس پہ تو کچھ آیا ہی نا, آیا ہی نہیں اس کے ذمے. یہ تیسرا حکم ہو گیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکام بھی خاص ہیں کہ آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھا, حالانکہ آپ مسکینوں کے سردار تھے. تو زکوٰۃ تو مسکین اور غریب کو دی جاتی ہے. ہمارے نبی تو سید المساکین, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا لیکن زکوٰۃ آپ پر حرام, آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے, اور اپنے لیے بھی نہیں اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حرام, زکوٰۃ نہیں لے سکتا سید. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کیا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟ یہ توکل. اچھا یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی. آپ کی زوجہ کا مسلم ہونا ضروری. اسلام میں نسب کس سے چلتا ہے؟ بیٹی سے یا بیٹے سے؟ بیٹے سے, بیٹے سے نسب چلتا ہے. تبھی قوم وہ لگے گی جو باپ کی ہے, لیکن ابا کو نہیں چھوڑ سکتا. اسلام نہیں آپ کو پرمیشن دیتا کہ آپ اپنی نسبت ابا کی طرف سے ہٹا دیں, یہ نہیں پرمیشن. میں اس لیے مجھے کسی کی ذات سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ کہ پہلے کچھ اپر لیول کے کلچر میں کچھ چیزیں آتی ہیں, آہستہ آہستہ سوسائٹی میں وہ پھیل جاتی ہیں, پھر پھیل جاتی ہیں, تو ہم نے نہیں پھیلنے دینا. شادی کے بعد لڑکیاں جو اپنے شوہر کا نام آئی ڈی کارڈ میں لگا لیتی ہیں, جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا, لیکن یہ اسلام کے مزاج یہی ہے کہ نام باپ کا لگا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ نام کس کا چلے گا ہمیشہ؟ شوہر کا نہیں, ابا کا نام. نسب کس سے چلتا ہے بھائی؟ اسلام میں ماں کی بڑی ویلیو ہے, لیکن جو پروٹوکول باپ کو دیا وہ تو دو نا, وہ بھی نہیں دے رہے یار. باپ تو بیچارہ گیا, کورٹ میں بچے تو ملتے ہی نہیں ہے ویسے بھی اس سے, بس وہ خانسامہ بنا ہوا ہے, کما کما کے کھلائے گا اور اس کی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو ماں کے اپنے حقوق ہیں, ان حقوق کی وجہ سے باپ کا استحصال نہ کیا جائے. یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, نام نہاد, جو آج کل بیٹھ کے مولویوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, یہ مذہبی لوگ ترقی نہیں کر سکتے. مولوی کو نکال دو اپنی سوسائٹی سے, تمہارا خدا کی قسم اس سے برا حشر ہوگا, کیونکہ انگریز پھر بھی تھوڑا تہذیب یافتہ ہے, تھوڑا ٹھش پش جانتا ہے. ہمارے یہاں تو گالیوں میں پلا بڑا آدمی ہے, وہ یہ بھی نہیں باپ کو رائٹ دے گا. اگر مولانا کو نکال دیا مارکیٹ سے تم نے, تھوڑا بہت جمعے کے بیان میں اما ابا کے فضائل سن لیتا ہے, ورنہ اس سے بھی جائے گا وہ. تبھی ہندوستان میں حالات جو گاؤں دیہاتوں میں اس سے زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ مذہب بھی نہیں اور سیکولرزم کو لے رہے ہیں. ہندو مذہب میں کم از کم ماں باپ کی عظمت تو تھی نا, وہ لوگ مذہب سے بھی گئے, اور وہ قانون کی وہ پاسداری بھی نہیں ہے جو یورپ امریکہ میں ہے. تو رزلٹ کیا ہوگا؟ انسانیت کی تباہی. مذہب بہت چاہے باطل مذہب ہی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہر مذہب میں ہوتی ہیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے جس پہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو فالو کریں. تبھی بعض حضرات مذہبی اسکالر اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو دین پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں یہ علماء کا لائف اسٹائل دیکھو, یہ باتیں تو, یہ نبی کی سیرت تو یہ بتاتے ہیں کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور ان لوگوں نے آٹومیٹک چولہے رکھے ہوئے ہیں, ایک دن ان کی گیس کا ناغہ نہیں ہوتا, 4 سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب 4 ہر جگہ منہ سے 4 پتہ نہیں کیوں نکلتا, 2 ایک سلنڈر گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اتنے سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیوند لگا ہوتا تھا, ان کے آج تک کبھی پھٹے ہوئے کپڑے ہم نے نہیں دیکھے. تو بھائی وہ لیول کا جو توکل تھا وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا.
ایک تو یہ توکل ہے. دوسرا کیا ہے کہ توکل سرے سے ہے ہی نہیں. جو ہمارے دنیا دار طبقے میں چل رہا ہے وہ ہر چیز سمجھتے ہیں اسباب اسباب اسباب, لہذا وہ پیسہ بچاتے ہیں خطرات کی بیس پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر باڈی کے پارٹ کی انشورنس کرائی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو میری آنکھ خراب ہو جائے, وہ بھی انشورڈ ہے. ناک بھی انشورڈ ہے, کان بھی, ہر پارٹ. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اتنا بھی نہیں ہے. بھائی جن کے پاس پیسہ ہے نا ان سے جا کے پوچھو, غریبوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں. غریب تو بیان سننے آیا نہ کریں. جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے ان کی آپ اسٹائل جا کے دیکھو. مائیکل جیکسن کی بات کر رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو, ان جیسے. یہ تو ہے نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا ہم فرعون کو گالیاں دیتے ہیں, فرمایا وسائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہوتے تو فرعون سے 4 ہاتھ آگے ہوتے. اب ہم جب فرعون کی سنتے ہیں اتنے بچوں کو ذبح کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ظالم آدمی تھا, تو ہمارے پاس جتنا ہے اس حساب سے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو بہن کو وراثت نہیں دے رہا اس میں طاقت بہن پہ ہی زور چلتا ہے نا, تو وہاں حق دبا لے گا. بھائی جب وہ ملک کا صدر بنے گا تو ملک کھا جائے گا. چپل چوری کرنے کا موقع ملے گا تو چپل چوری کر لے گا. وہ تو جتنی طاقت ہوتی ہے اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا آدمی. جو کرپٹ ہے وہ 1 روپے کا بھی کرپشن کرتا ہے, 1 خرب کی بھی کرتا ہے. جو کرپٹ نہیں ہے وہ 1 خرب کی بھی نہیں کرے گا اور 1 روپے کی بھی نہیں کرے گا. تو دوسری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد ہی نہ کریں, اسباب ہی کو اپنا باپ بنا کے رکھیں. اس میں پھر کیا ہے, جمع مالا وعددا, مال جمع کرتے رہو اور بیٹھ کے گنتے رہو. بچے بھی روک دو کہ کہیں میرا پیسہ نہ کھا لیں گے. بعض دفعہ ماں مر جاتی ہے, باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, بچے کرنے کیوں نہیں دیتے؟ ہماری وراثت میں سے 8واں حصہ نہ چلا جائے وہاں پہ. کمبختوں کو دیکھو, پلاننگ دیکھو کہاں کی سوچ رہا ہے پاگل کا بچہ. 12.5% نہ چلا جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک تو ایسا بندہ ہے, اس نے اس کی ماں کا انتقال ہوا تو کہہ رہے میرے ابا تنہا ہو گئے نا. اب جو تنہائی بیوی دور کر سکتی ہے وہ اولاد تھوڑی کر سکتی ہے. کہہ رہے ابا ڈپریشن میں چلے گئے, ہم نے کرنی نہیں تھی شادی, ابا مر ہی گئے. کہہ رہے ابا جب مر گئے تو پھر ہم روتے تھے, یار ابا کو ہم خوشیاں دے دیتے. میں نے کہا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا کہ کاش میں یہاں لگا دیتا, وہ مکہ اپنے منہ پہ لگا دینا چاہیے. ایک آدمی لڑ رہا تھا نا, مار کھا کے آیا, بعد میں کہا بھائی تو نے مارا کیوں نہیں؟ کہہ رہا بھائی یاد ہی نہیں رہا, یہ والا مکہ تو میں ادھر لگا سکتا تھا اس کے. تو وہ مکہ اپنے مارنا چاہیے. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, آگے کا نہیں آتا شعر. شاعر کہتا ہے میری محبوبہ نے مجھے جان سے مار دیا اور توبہ کر لی, اللہ قتل کے گناہ کو معاف کر دے. کہہ رہے مارنے کے بعد توبہ کی, میں تیری توبہ تو اللہ قبول کرے گا, لیکن میں تو گیا نا, میں تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, اور توبہ کی وجہ سے تجھے سزا بھی نہیں مل رہی, یہ تو اور ڈبل بیڑا غرق ہو گیا. کہہ رہے تو ہائے زود پشیما کا پشیما ہونا, میرا خیال ہے کچھ اس طرح کا شعر ہے. تو مال وعددا, مال کو کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. یہ ہماری حالت ہے. یہ کس کی حالت ہے؟ ہماری. دیکھتے رہیں گے. ایک پیسہ گننا ہوتا ہے تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو. جو اکاؤنٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو الگ چیز, اس کا تو قرآن نے حکم دیا ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت ہی وہی ہے جس میں حساب کتاب کو لکھنے کا حکم ہے, تاکہ ضائع نہ ہو مال, اسراف نہ ہو. آپ کو بتاؤ میری آمدن کتنی ہے, میرے خرچے کتنے ہیں, یہ لکھنا تو ضروری ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گھر میں جتنے افراد کا کھانا بنتا ہے خواتین کو چاہیے وہ بھی لکھا کریں کہ اس دن اتنا گوشت جلا تھا, اتنا آلو, اتنا پیاز, اتنا ٹماٹر, اتنے افراد نے کھایا تھا, اتنا بچ گیا تھا, ضائع ہوا تھا. لہذا ایک بیلنس ہو, اندازے سے نہ ہو کہ ضائع. اور دعوتوں میں دیکھ رہا ہوں نا کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہ گننا وہ ایک الگ چیز ہے. ایک گننا ہوتا ہے ہوس کی بیس پہ کہ جمع اب اتنا ہو گیا, اب اتنا ہو گیا, اب
جیسے آپ دیکھو نا کھدائیاں ہوتی ہیں, سونے کے مٹکے نکل رہے ہوتے ہیں, کتنی جگہ. وہ کون, کس نے دفن کیا وہ مٹکے؟ وہ زمینوں کے مالک تھے, اتنا خزانہ جمع کر لیا, کوئی لے نہ جائے, زمین کے اندر دفن کیا, اور کوئی حالات تبدیل ہو گئے یا موت واقع ہو گئی, گئے, ختم. یہ وہ پیسے کی محبت ہے جو آپ کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے, کنجوس بنا دیتی ہے, مکھی چوس بنا دیتی ہے. یہ وہ بخل ہے, کنجوسی ہے, جس کی برائی سے قرآن و سنت بھرا پڑا ہے. مسلمان سخی ہوتا ہے. پہلے میں یہ ٹاپک مکمل کر لوں, پھر میں اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں. تیسرا درجہ یہ ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ہے, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. کیا زبردست آیت ہے. نہ ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو. جو بھی آ رہا ہے, نہیں, بیگم بول رہی ہے کہ اس دفعہ کچھ عید پہ اچھا کھلا دو, نہیں, سالہ آیا ہوا ہے, چائے بھی نہیں پلائی جا رہی, سمجھ رہے ہو. دوستوں نے کہا یار ہمیشہ ہمارے خرچے پہ ہی کھاتا ہے, آج تو ہمیں نہاری کھلا دے, نہیں. بیگم نے بولا اب آپ کے پاس پیسے اچھے آ گئے, ذرا اچھا گھر لے لیتے ہیں, کرائے کا ہی ہو لیکن اچھا ہو, نہیں. میں نے دیکھے ایسے لوگ, پیسہ ہے اور گھر میں ایسا حال کیا ہوا ہے, سڑا ہوا گھر, باپ پیسہ ہی خرچ نہیں کرتا. قربانی کر لو اس دفعہ, اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے, نہیں. صحیح ہے نا, اب اتنا پیسہ ہے حج کر کے آ جا, نہیں. جب پیسے کا معاملہ آئے گا, نہیں. کھا لے اچھا, تجھے اللہ نے اب اچھی خوراک دی ہے, شہد لے, دیسی گھی کھایا کر, نہیں. 2 بچے ہو گئے, تیسرا پیدا کر لے, نہیں. کھائے گا کھا لے گا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ مکھی چوس. کنجوس کو مکھی چوس پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ مکھی چائے میں گر گئی تھی تو مکھی چوس کے پھینک دی, کہہ رہا یہ چائے پہ پیسہ لگا ہے, ضائع نہ ہو جائے. صحیح ہے نا. سخی آدمی اللہ کو پسند ہے بھائی. اللہ ہاتھ کھلاؤ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں میرے بیان میں, مجھے کہیں پتہ چل گیا نا کہ تم نے کسی سے 1 روپے مانگا ہے, ہر جرم قابل معافی ہے. یہ مانگنے والا جرم قابل معافی. بھوک سے مر جاؤ, جیو ایسے جیسے اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دی. کبھی چہرے پہ یہ نہ لے کر آؤ ہے ہی نہیں, پیسے ہی نہیں ہے. وہ ہمارے حضرت واقعہ سناتے تھے نا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یار. ایک مولوی صاحب تھے, ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے, تو وہ شادی نہیں کر رہے تھے. حضرت نے بولا ارے بھائی کیا ہو گیا, تم عمر دیکھو, شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو ایک دن کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا, حالانکہ یہ تو بیچارے نے صحیح بات, غصہ اس لیے آیا کہ ہمارے حضرت کا توکل کا معیار تھوڑا سا اونچا تھا. حضرت کو یہ تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, کوئی بہانہ کر دیں کہ میں نہیں کر رہا, کچھ مجبوری ہیں. یہ جو کہا نا پیسے ہی نہیں ہے, تو عالم ہو کے یہ کیوں کہہ دیا کہ پیسے نہیں ہے؟ عالم کو چاہیے یہ کہے بہت ہے پیسہ اللہ کا دیا. اب سوال پہ شادی کیسے ہوگی؟ بھائی اللہ پہ توکل کرو, ہو جائے گی. یہ نہیں کہو کہ پیسے ہی نہیں ہے. حضرت کو یہ چیز, ہمارے حضرت کو یہ جملہ منہ سے پسند ہی نہیں تھا. تبھی حضرت کے پاس کوئی غریب بھی آتا کہتا اللہ کا دیا بہت کچھ, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بیچارے کے پاس, کہہ رہا ہوتا تھا اللہ کا دیا. اور حضرت ایسے غریبوں کو بڑی عزت دیا کرتے تھے. ہمارے حضرت کی عجیب محفل ہوتی تھی. میں نے خود دیکھا کہ رکشے والے کو آگے کیا اور ایک ڈیفینس کے سیٹ صاحب کو پیچھے بٹھایا کہ آپ پیچھے بیٹھیں گے, یہ آگے بیٹھے گا. یہ آپ لوگ نہ شروع کر دیں بلا وجہ ایک بندے کو کہیں کہ پیچھے. وہ چونکہ وہ بھی ڈیفینس والا بھی حضرت کا مرید تھا نا, تو اس میں تحمل تھا برداشت کا, لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی جو بھی جس کا اہل ہو اس کو وہ عزت دینی چاہیے. لیکن حضرت مالداروں کو ایسا کیا کرتے تھے, جب کوئی اپنے آپ کو تربیت کے لیے آپ کے حوالے کرتا ہے تو پھر تو آپ کے ذمے ہے نا اس کی تربیت کریں. یہ خود پسندی نکلے تو وہ کرتے رہتے تھے ایسا. تو وہ کنجوس مکھی کو کیا کر رہا ہے,
ایک آدمی گنڈیریاں کھا رہا تھا, کھا کھا کے پیچھے پھینک رہا تھا جو بچ جاتی تھی, پیچھے کنجوس اٹھا کے مزید چباتا تھا ان کو. تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, وہ بولا بے شرم تجھے شرم نہیں آتی, میری کھائی بھی گنڈیریاں کھا رہا ہے, کنجوس. کہتا ہے کنجوس تو تو ہے, ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑ رہا اس میں. کہہ رہا کنجوس تو ہے, ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. تو یہ کنجوس بھی ہیں. آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے سونا, ٹھیک ہے رکھو, لیکن آڑا وقت آئے تو خرچ تو کرو. ہماری والدہ کی ایک خاتون تھی جاننے والی نا, ان کی بچی کی شادی تھی. اب وہ بیچاری ادھر ادھر چندے مانگتی پھر رہی ہے, میری بچی کی شادی ہے, میری بچی کی پرابلم آئی ہوئی ہے, کچھ خرچہ دے دو. میری والدہ کہتی ہے میں نے ان سے بولا کہ تم نے سونا تو رکھا ہوا ہے. کہتی بہن وہ تو میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو والدہ نے کہا آڑا وقت ہی تو آیا ہوا ہے, اب کر لو نا, کیا خیال ہے؟ تو یہی تو ہے آڑا وقت, اور کیا چاہیے؟ تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے پیسوں سے, اپنا نہیں. وہ ایک انٹی نے بولا نا اپنے بچے کو, بیٹا جا ذرا چمونی آپا کے یہاں سے چینی لے کے آ. پہلے محلے میں ایسے ہی ہوتا تھا, اب تو موبائل نے سارے ریلیشن ختم. میں یہ نہیں کہہ رہا چینی منگوائیں گھروں سے, ایک مثال دے رہا ہوں. نام رکھے ہوتے تھے, بڑی آپا, بڑی باجی, وہ ایک وہ جو آتے ہیں نا لال رومال, وہ جو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ان کی, پتہ نہیں نام میں بھول جاتا ہوں ان کا. انہوں نے بڑا اچھا کلچر وہ بیان کرتے ہیں کبھی کبھار ہماری سوسائٹی کا, کہ پہلے گھروں میں نام کیسے ہوتے تھے, بڑی باجی, بڑی آپی, منی باجی, اور اس طرح کے منی آپا, پتہ نہیں اس طرح کے نام ہوتے تھے. وہ بڑا اچھا انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے ہمارے ماضی کے کلچر کا. اب تو وہ سب مارکیٹ سے شارٹ, باجیاں ہی شارٹ ہو گئی. جب 2 بچے پیدا ہوں گے تو باجیاں کہاں ہوں گی؟ نہ منجلی باجی ہوگی, نہ چھٹن خالہ ہوگی, سب مارکیٹ سے. جب تب تو رشتے ہوتے ہیں تو سب وجود میں آتا ہے. اب تو انڈیویجولزم کی طرف ہم جا رہے ہیں, چاچے مامے مارکیٹ سے شارٹ. جب نسل ہی مک گئی تو بڑے بھیا چھوٹے بھیا کہاں, ایک ہی بھیا ہیں, وہی بڑے ہیں, وہی چھوٹے ہیں, وہی درمیانے ہیں. بس 2 بچے ہی اچھے میں تو یہی ہوگا. بڑے بھیا ہوں گے جو ہر وقت پخروڑی بن کے, ٹارزن بن کے روپ جماتے رہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو بھائی بہن بھائیوں کا سیٹ اپ دیا ہے, یہ بہت بیلنس ایک نظام بنایا ہے. بڑا بھائی چھوٹوں کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے ریزرو رہتا ہے, میں بڑا ہوں, اس کو بڑے پن کا احساس ہوتا ہے. چھوٹوں پہ بڑے کا دباؤ ہوتا ہے. بڑی بہن کی اپنی ایک ماں کی محبت ملتی ہے اس سے, چھوٹی بہنوں پہ روپ جماتا ہے انسان, یہ کرو یہ نہیں کرو, اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے خود صحیح بننا پڑتا ہے. اس کی ذمہ داریاں آتی ہیں بھائیوں کے اوپر. آپ نے نسل روک کے انسانوں کو ہر چیز سے آزاد کر دیا. بیڑا ہی غرق, بیڑا ہی غرق. خیر, تو وہ ایک خاتون نے کہا کہ جا ذرا وہ چمونی آپا کے گھر سے چینی لے کے آ. وہ گیا, انہوں نے کہا میں نہیں دے رہی. بچہ آ گیا, امی وہ تو نہیں دے رہی. کہ نہیں بڑی نالائق ہے, جا چھٹن خالہ کے گھر سے لے کے رہا. وہ چلا گیا جی چھٹن خالہ کے گھر سے لینے کے لیے. امی وہ بھی نہیں دے رہی. جا فلاں سے لے کے آ, فلاں سے لے کے آ. سب نے منع کر دیا, بڑی بے غیرت ہیں, بڑی کنجوس ہیں, چل اپنا ڈبہ کھول, وہاں سے چینی نکال. کیونکہ وہ چینی آڑے وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے. آڑا وقت آ گیا, کوئی چینی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اب آڑا وقت آ گیا. یہ تو ایک لطیفہ ہے, لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے, آپ اتنا پیسہ دے دیں میں بزنس میں لگاؤں گا, نفع آدھا آدھا اپنا لگا لینا. وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تجربہ دوسرے کے پیسوں سے. تجربہ کس کے پیسوں سے؟ ابھی میں اب واقعہ پرانا ہو گیا, جس کی بات ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. ایک صاحب آئے کچھ دن پہلے میرے پاس, کہنے لگے بےچارے پریشان تھے. اب غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا, اور میں تھوڑا سا کیریکٹر کو چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے. کسی کا راز فاش نہیں کر رہا, یہ بس ذہن میں رکھیں. لوگ ڈرتے ہیں, مجھے فون کرتے ہیں, یار ہم آپ کے سامنے بات کریں گے, اپنے گھر کی بات ہے, ایسا نہ ہو آپ بیان میں بتا دیں. آپ بتا دیتے. میں نے کہا بھائی اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں کہ کسی کے گھر کی باتیں میں مسجدوں میں شیئر کروں, اتنا نالائق نہیں ہوں میں. تو میں واقعہ ریٹائر ہونے کے بعد بیان کرتا ہوں, صحیح ہے نا, اور کیریکٹر کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ ان کے گھر میں پتہ نہ چلے کہ اس کی بات ہو رہی. تو ایک صاحب آئے کہ, اور یہ ایک تھوڑی, یہ تو صاحب آتے رہتے ہیں اس طرح کے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب قرضوں میں جکڑ گیا ہوں, کچھ پیسوں کے ساتھ تعاون چاہیے. میں کہتا ہوں کیا ہو گیا؟ وہ
کہتا ہے کہ میں نے کاروبار کے لیے لوگوں سے پیسہ لیا تھا, وہ نقصان ہو گیا, وہ سب میرے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں, سب مجھے کیا دیتے ہیں, ٹینشن, کچھ تعاون ہو جائے تاکہ میں قرضہ اتار دوں, للہ فی اللہ. یہ تو کوئی گل ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو میں نے کیا کہا اور ان کے جانے کے بعد میں نے دوستوں کو کیا کہا, یہ دونوں الگ الگ کنورزیشن ہے. اس کو تو میں نے یہ کہا, اس کو تو اگلی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو, لیکن وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے اس میں اپنی. اس کو تو میں نے یہ کہا, میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, 10 آدمیوں سے آپ نے پیسے لے کے ڈبو دیے تو ٹینشن تو ان کو ہونی چاہیے, آپ کو کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ آپ کا تھوڑی نقصان ہوا ہے. کس کا نقصان ہوا ہے؟ ان کا ہوا ہے. کہہ رہے نہیں وہ دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں, کرسی لا کے دے دیا کرو, بیٹھ جایا کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں نا دروازے سے پہ, آپ تو گھر کے اندر صوفے پہ لیٹے ہوئے ہو, اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات؟ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب بڑی ڈپریشن میں جا رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈپریشن میں خود جا رہے ہو نا, میں نے تھوڑی کہا جاؤ, آپ ڈپریشن ختم کر دو, ٹینشن کو پارسل کر دو. آپ کے سر پہ 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے, بوجھ ہے, تو وہ بوجھ کیسے ختم ہوگا؟ دوسرے کے سر پہ رکھ دو, بوجھ ختم ہو جائے گا اگر وہ لے لے. تو میں نے کہا جب وہ آئیں پیسے مانگنے کے لیے, آپ کو ٹینشن ہوگی, وہ ٹینشن پارسل کرو. پارسل کا کیسے؟ وہ بولو نہیں ہے, تو ٹینشن کیا کہاں چلی جائے گی؟ بولو نا, ادھر وہ اب کانپے گا, وہ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں وہ پھر کیا کرے؟ میں نے کہا کسی کا باپ بھی کسی سے پیسے کم از کم پاکستان میں تو, پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں نکال سکتا. اور میں نے کہا مجھے خوشی پتہ ہے کس بات کی ہو رہی ہے, ان 10 بے وقوفوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے. ابے پاگل کے بچوں, تم نے اپنے محنت سے پیسہ کمایا اور ایک بندہ آیا کہہ رہے کاروبار کے لیے دے دو اور تم نے دے دیے. تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. ابھی بھائی ناراض نہیں ہونا, ناراض نہیں. ان کے بھی پیسے 10 سال پہلے 15 سال پہلے انہوں نے بھی پیسے لگائے تھے. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی پیسہ کما کے نہیں دے گا, ڈبو دیں گے. یہ نہیں نہیں نہیں, ڈبو دیا. لیکن یہ ایک تعریف کی بات بھی میں کروں گا, جتنا پیسہ اس بندے کا ڈوبا نا, اگر یہ دین نہ ہوتا تو برین ہیمریج سے مر جاتے. یہ صرف دین ہے جس نے ان کو, وہ نہیں ہوا کہ مفتی صاحب مجھے پیسے دے دو فلانے پیسے, نہ گیا تو گیا, نکالنے کی کوشش ہے, ڈپریشن میں نہیں گئے. یہ دین کی برکت بھائی, کوشش کرتے ہیں نکالنے کی, لیکن وہ ڈپریشن تھوڑی بہت تو ٹینشن ہر شخص کو ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. تو میں نے کہا مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ 10 بے وقوفوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملی. تو میں نے کہا میں نہیں دوں گا بھائی صاحب, میں اتنا نیک ہوں نہیں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہو. خیر ان کو تو میں نے چلتا کیا. پھر میں نے لڑکوں سے کہا, میں نے کہا میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں. یہ بندہ جو آیا ہے نا, جو 10 آدمیوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہو, وہ 11ویں سے اس لیے نہیں لے گا کہ ان کو قرضہ دینا ہے, واپس کرنا ہے. وہ کہے گا جہاں 10 صحیح 11واں بھی صحیح. انسانی تاریخ میں نے کہا ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے 10 کے پیسے کھائے ہوئے ہوں اور وہ 11ویں سے اس لیے لے رہا ہو تاکہ 10 کے واپس کرنے ہیں. وہ کہہ رہے جہاں 10 وہاں 11واں بھی, لیکن وہ 10 بے وقوف تھے. اس دفعہ یہ کسی بے وقوف کے پاس انشاءاللہ نہیں آیا. تو میں نے کہا یہ نہیں دے گا, اور اب یہ پوری زندگی انہی 10 کے نام پہ کمائے گا. ان 10 کی لسٹیں, ان کی فون کالز, ان کے نمبر, ان کا گھروں پہ آنا جانا, یہ سب چیزوں کو اب یہ کیا کرائے گا, ساری زندگی کیش, کہ دیکھو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں یار, جمشید کچھ تعاون, جمشید کو ترسائے گا, کچھ تعاون دے گا, پھر 11ویں لسٹ میں جمشید. اب اور یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے کہ جب آپ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اس لیے بھائی ہم تو وصیت کرتے ہیں بھوکے مر جاؤ, کھلانے والے بنو, کھانے والے مت بنو. کھانے والے مت, کھلاؤ, چہرے پہ ہمیشہ خوشی ہو. اللہ کا دیا بہت کچھ. دیکھو غربت میں استغنا کے ساتھ رہنا کمال ہے. پیسہ آتا ہے تو استغنا آ ہی جاتا ہے. ہم غریب ہو اور دکھاؤ یہ کہ ہم مالدار ہیں, یہ ہے کمال, یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے, یہ مطلوب ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں میں.
تو ایک تو پیغمبر کا توکل تھا بھائی، ایک ہے ہمارے جو دیسی جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں جو پیسہ 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 تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں، وہ بھی اس نیت سے کہ بلائیں ولائیں ٹل جائیں، تھوڑا سا اور پیسہ آ جائے. کسی نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو اور آئے گا. اور ایک ہے بیلنس. قرآن کہتا ہے نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو ولا تبسطها کل البسط، نہ ایسے پھیلا دو. وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانہ راستہ اختیار کرو. وہ درمیانہ کیا ہے وہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی بات آپ نے دیکھا آپ کی آمدن کتنی ہے، اپنے خرچوں کو آمدن سے کم کرو، بڑھنے نہ دو. ایسی سخاوت کہ آپ کی سخاوت آپ کی انکم سے ہی بڑھ جائے. یہ پیغمبر کے لیے جائز تھا، میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے بڑھ جائیں. ایک دوسرا جمع کرنا، اتنا جمع کرنا کہ اگر آج آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں، آپ کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے، تو کم سے کم 1 سال تک آپ کے پاس سوچنے کا، اسٹیبل ہونے کا، دوبارہ جاب تلاش کرنے کا موقع ہو. اس لیے میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اتنا ضرور جمع کرو اپنی آمدن سے، شروع میں اتنا بچاؤ، اور وہ گولڈ کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں نہیں، وہ تو برباد ہو جائے گا. بینکوں میں رکھ کے بھی نہیں، برباد، چاہے اسلامی بینک کی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اتنا تھوڑا پروفٹ دیتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. وہ ایسا چھڑکاؤ کرتے ہیں تھوڑا سا. اسلامک بینک جو نفع دیتا ہے نا، یہ جتنے بھی بینک ہیں، یوں جیسے شدید پیاس لگ رہی ہے آپ کو، اور ایک آدمی کہتا ہے آؤ سخاوت کے دریا بہ رہے ہیں یہاں پہ، آپ چلے گئے یار، سخاوت کے دریا بہ رہے ہیں. اس نے مٹکے میں ہاتھ ڈال کے یوں چھینٹے ماری، چل کیا یاد کرے گا. یہ بینکوں کا پروفٹ ہوتا ہے. ہاں اسلامک بینک میں جائز ہے کیونکہ تھوڑا پروفٹ ہے، لیکن ہے حلال. لیکن پروفٹ نہیں بھائی، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گولڈ خرید کے ڈال دو. تو وہ کیا ہوگا، اتنا کہ آج میں جاتا ہوں تو جو میرے منتھلی خرچے ہیں کم سے کم 1 سال تک میں اس کو چلا سکوں. بس اس سے زیادہ نہیں سوچو آگے. اس سے زیادہ پھر کوئی حد ہے ہی نہیں. ایک 90 سال کا بوڑھا تھا، وہ ایک صاحب کسی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا ہے. کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے بھائی؟ کہتے ہیں وہ 90 سال کا کوئی بوڑھا آیا ہے، میرا اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہے، وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے فیوچر پلاننگ کے لیے. پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. ہم اس پہ ہنس رہے ہیں، لیکن میرے بھائی اگر ہم 90 سال کے ہوئے نا اور دل سے دنیا کی محبت نہ نکالی تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہوں گے. تو پھر تو کوئی حد نہیں ہے. اس لیے 1 سال تک ٹھیک ہے. باقی جو حالات عام طور پر آ جاتے ہیں لوگوں پہ، 2 طرح سے آتے ہیں. یا تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی فیلڈ نہیں ہوتی، اہل نہیں ہوتے، یا سست ہوتے ہیں. پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں سستی بہت زیادہ ہے. میں پنجاب والوں کو دیکھتا ہوں، پنجابی قوم چست بہت ہے. کوئی کاروبار شروع کرے گی نا، اس طرح یہ کوئٹہ میں بھی میں نے دیکھا ہے، یہ لوگ چست بہت ہیں. آپ دیکھو صبح 3 سے 4 بجے ہوٹل کھلنا شروع ہوتا ہے، اور اپنے گاؤں دیہاتوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے بھی لگا دیتے ہیں 3 سے 4 بجے. ہمارے کراچی میں جو سستی کا ریشو ہے وہ پاکستان میں دوسری قوموں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ محسوس ہوتا ہے. بہت احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگ جائے. تو پھر کاروبار کہاں ہوگا میرے بھائی؟ تو محنت پہ اللہ دیتا ہے. میں بتا رہا ہوں نا، بس ایک واقعہ چھوٹا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ کئی بار پہلے بھی سنا چکا ہوں. ہم جہاں مدرسے میں جو ہے ہم پڑھتے تھے، تو سامنے ایک دکان تھی، بیکری آئٹم ہوتا تھا اس کے پاس. تو ہم بھی ناشتہ وہیں سے خریدتے تھے جا کے. کبھی باقر خانی لے رہے ہیں، کبھی بسکٹ لے رہے ہیں، قریب میں دودھ ہوتا تھا تو ہم جاتے تھے صبح صبح روزانہ وہاں سے بیکری آئٹم لیتے تھے. یا کبھی شام کو چلے گئے چائے کے ساتھ، پاپے واپے کھانے کا دل چاہ رہا ہے، وہاں سے لے کے آتے تھے ہم. وہ فریش مال بنتا تھا اس بیکری میں، تو اچھا لگتا تھا ہمیں. اچھا ہم جب بھی جاتے تھے، وہ پنجاب کے لوگ تھے، ہم جب بھی جاتے تھے ہم دیکھتے تھے جہاں رش ہوتا تھا اس کی دکان پہ اور ٹھک ٹھک چل رہا ہوتا تھا نا حساب. بھائی 6 باقر خانیاں ٹھک 6 باقر خانیاں آئی، ایسے ملازمین ایسے گھوم رہے ہوتے تھے. وہ بھی صبح صبح اٹھ جاتے تھے 4 بجے، اور ایسے ٹھک 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 کاروبار چل رہا ہوتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا وہ پنجاب سے اپنے
کسی بھائی بھائی کو لے آئے, جیسے بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی کو بھی انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ اس بزنس میں تم بھی آ جاؤ. چھوٹا بھائی آیا, اب میں جیسے کھڑا ہوں یار وہ ذرا بریڈ دینا, وہ جا رہا ہے بریڈ لینے کے لیے, پہلے یوں کھجا رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے, پھر وہاں جا کے کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے, پھر بریڈ لے کے آیا. تو اس کے بڑے بھائی اس کو بولتے تھے یار بیٹا کاروبار ایسے نہیں ہوتا, ابھی تجھے ہم نے گاؤں سے بلایا ہے, تھوڑا سا سیکھ لے, جو کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں ان کو نمٹا یار, آرام کے وقت آرام کر لینا, ابھی تو کیا ہے دیکھ ہم کیسے کام کر رہے ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ پنجاب کا بتا رہا ہوں, پنجاب والے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے کرتے ہیں, پٹھان لوگ بھی اسی طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں. کاروبار میں نا جب کوئی دیکھتے ہیں نا نیا سست آ گیا ہے, ان کو پتا ہے تو سارا بزنس تباہ کر دے گا یہ, تو ان کے ہاں سافٹ ویئر اپڈیٹنگ کا جو انتظام ہے وہ ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے, یہاں کراچی میں نہیں ہے. تو میں ایک ہفتہ ہو گیا وہ دیکھ رہا ہوں, وہ یہی اس کو بھائی زیرا پلس بسکٹ چاہیے یا نمکین بسکٹ چاہیے, جا رہا ہے بڑے آرام آرام سے لا رہا ہے. وہ اس کو بار بار سمجھے بیٹا ایسے نہیں ہوتا یار, اس کا نام میں بھول گیا, بیٹا ایسے نہیں ہوتا, دیکھ ہم کیسے کام کر رہے ہیں. وہ نہیں سدھرے بھائی, وہ ہوگا کوئی 24-25 سال کا, وہ نہیں سدھرے. وہ تو شکر ہے موبائل اس وقت نہیں تھا, ورنہ موبائل میں لگ جاتا وہ. ایک دن کیا ہوا, میں آیا ہوں صبح صبح دیکھا وہ بھی روبوٹ کی یعنی ایسے بھاگ رہا ہے مچھلی کی طرح نا, ٹھک باغرہانی, ٹھک باغرہانی, یار زیرا پلس بسکٹ, ٹھک سے زیرا پلس بسکٹ, 2 بریڈ, ٹھک سے 2 بریڈ, ایسے بھاگ رہا ہے. میں نے کہا ہوا کیا ہے یار, ایک دن میں نے وہاں پوچھا یار یہ ایک دم سے. انہوں نے کہا کہ اس کی ہم نے طبیعت سے دھویا ہے اس کو. ایک ہفتے تک ہم اس کو سمجھا رہے تھے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ بزبان حال کہہ رہے تھے ہمارے ہاں اسی طرح سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, نیا نیا آتا ہے, ٹائم لگتا ہے اس کو. تو اس کو ہم نے کمرے میں لے کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو, اگلے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. تو میں نے کہا یار یہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, اس لیے گھر میں جو بچہ سست ہو کوئی اور نہ کرے, موبائل میں لگا ہوا ہے اور کام نہیں کر رہا, پڑھائی نہیں کر رہا, یہ جا نہیں رہا, تو بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کراچی میں یہ کلچر ہے نہیں, بڑے بھیا چھوٹے بھیا احترام میں, بس بڑے بھیا چھوٹے بھیا. کراچی میں منہ کے فائر بہت ہیں, ادب احترام بہت ہے. پہلے لوگ سندھ میں, ہمیں سندھ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ملے, کہتے ہیں کہ بوڑھے تھے وہ, کہتے ہیں ہم تہذیب سکھانے کے لیے بچوں کو کراچی بھیجا کرتے تھے, تہذیب سکھانے کے لیے کراچی کے اسکولوں میں, آئیے بیٹھیے, آج آپ جناب سیکھ کے آتا تھا. وہ تہذیب میں کراچی بے شک آگے ہے, لیکن میرے بھائی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے, یہ کاروبار نہیں کریں گے. ہاں دکانوں پہ بیٹھ کے جو منہ کی فائر ہوتے ہیں وہ وہی ہے جو لال رومال والوں نے نقشہ کھینچا ہے, دیکھا ہے نا, وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں 1 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں 1 نہیں ہے کرنا ہے تو 1.5 سے کر. یہ لونڈے لپاڑوں کی باتیں ہوتی ہیں ہوٹلوں میں, کرنا ہے تو کس سے کر, 1.5 سے. ابے 1.5 کیا, جب کرنا ہے تو 2.25 کروڑ سے کرو نا. اتنے میں وہ آیا کہ پراٹھا, چیز پراٹھا اتنا نہیں, وہ والا سادہ پراٹھا لے, مہنگا ہے وہ, 1 پراٹھے میں 4 آدمی شریک ہو رہے ہیں. تو ہوٹل والا کہتا ہے کم بختو تم باتیں 1.5-2 کروڑ کی, میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں پورا ہوٹل خرید کے جاؤ گے. تو انہوں نے بڑا اچھا رکشہ کھینچا وہ لال رومال والوں نے. تو یہی چل رہا ہے منہ کے فائر, اس کو کہتے ہیں منہ سے. ہمارا ایک بھانجا ہے, وہ چھوٹا بچہ ہے, وہ جب بھی جاؤ نا گھر میں ٹھیاؤں ٹھیاؤں ٹھیاؤں, وہ پلاسٹک کی بندوق لے کے ایسے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ منہ کے فائرنگ ہے بھائی, یہ جتنی مرضی کر لو. تو خیر توکل کا خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ پہ اعتماد کرو, 1 سال تک تو ٹھیک ہے, باقی کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو. اور دنیا سے محبت نہ کرو. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے, پھر وہ کام کرتے ہیں جو ان کی ٹینشن کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد اسامہ بل محمد شمیم کدھر ہیں بھائی, آپ ہیں. دلہن کا نام یمنا شمیم, یمنا شمیم. محمد اسامہ کے ابا کا نام بھی شمیم ہے, دلہن کے ابا کا نام بھی شمیم. واہ واہ استاد, صحیح ہو گیا. یمنا شمیم بنت شمیم احمد, یہ دلہن کا نام ہے. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ میں 1 لاکھ روپے میں یمنا شمیم بنت شمیم احمد کا نکاح محمد اسامہ ول محمد شمیم سے کروں, اجازت ہے جی؟ محمد خضر بن محمد راؤ
ولد محمد بن اشرف، پورے دادا کا نام بھی لکھ لیا ماشاء اللہ. محمد خضر بن محمد راؤ کون ہے؟ آپ ہیں. دلہن کا نام علیشہ اقبال بنت جاوید اقبال، ان کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ 50,000 روپے مہر میں علیشہ اقبال بنت جاوید اقبال کا نکاح محمد خضر بن محمد راؤ ان سے کروں، اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد اسامہ ول محمد شمیم، میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح یمنا شمیم بنت شمیم احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی الحمدللہ قبول کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. محمد خضر بن محمد راؤ بن محمد بن اشرف، سبحان اللہ، اس پورے نسب کے ساتھ آپ نے علیشہ اقبال بنت جاوید اقبال کا نکاح 50,000 روپے مہر کے عوض قبول کیا؟ جی مجھے قبول ہے. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں دونوں کے خاندانوں کو تادم حیات نصیب فرما، ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما، محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ برکتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف سے، انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. ان نکاحوں کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا اور برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، فساد سے اللہ ان کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ دونوں کو. ایک سیلفی ان کے ساتھ لے لیں پھر آپ کی چھٹی. میں نے سنا کہ دین عقل کا نام ہے، عقل کا نہیں. کیا یہ سچ ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیونکہ اسلام تو ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کا کہتا ہے، اور اسلام کو موسٹ لاجیکل اینڈ پریکٹیکل ریلیجن کہا جاتا ہے. اس پر میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام لاجک کا مذہب ہے یا بے عقلی کی باتوں کا حکم دیتا ہے. اس کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں. دیکھو قرآن میں اللہ نے حکم دیا، بتایا ہمارے بارے میں، وَكَذَلِكَ، وہ ان کی شادی ہو گئی، آپ کی نہیں ہو رہی، اب آپ ادھر توجہ رکھیں. جب آپ کی ہوگی تو آپ بھی انجوائے کرنا. ابھی کسی اور کی ہوئی ہے تو بس نکاح میں شرکت ہو گئی، کافی ہو گیا. اب آپ توجہ کے کہاں رکھیں؟ یہاں رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں نقل کا نام ہے، جو اوپر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، عقل کا نام نہیں ہے اسلام. یہ بالکل غلط ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا. بیلنس کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز میں وہ رائے قائم کرنا جو بیلنس رائے ہو، اعتدال کی رائے ہو. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آپ لوگ جواب دو نا. اب میں کہوں کیونکہ میں ہاتھ سے 100 کلو وزن اٹھا ہی نہیں سکتا تو ہاتھ تو عاجز ہے، لہذا میں 1 کلو بھی وزن نہ اٹھاؤں، یہ غلط بات ہوگی نا. بھائی 1 کلو وزن 2 کلو وزن اٹھا سکتے ہو وہ اٹھاؤ، 100 کلو نہیں اٹھا سکتے وہ مشینوں سے اٹھواؤ، وہ خود
نہ اٹھاؤ, وہ ان سے اٹھواؤ جو اٹھا سکتی ہیں یہ وزن. تو ہر صلاحیت اللہ نے انسان کو محدود دی ہے. تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے؟ ظاہر عقل بھی کیا ہے, اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے, وہ بھی محدود سوچتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو کہ عقل استعمال کرنا چھوڑ دو. یہ تو حماقت اور بے وقوفی کی علامت ہوگی. ایک چیز اللہ نے تمہیں دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے, اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. تبھی قرآن جگہ جگہ افلا تعقلون, افلا یعقلون, افلا تتفکرون, افلا یتفکرون, ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے یہ اسلام ہے, یہ عقل مندوں کے لیے, یہ بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. تو عقل استعمال کرنی ہے, لیکن کیا لامحدود؟ نہ نہ نہ, ہر جگہ تمہاری عقل کام نہیں کرے گی. تو وہ لمٹ کیا ہے؟ خدا کے مقابلے میں نہیں عقل کو لے کر آنا, کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا. جب اللہ کی بات آ جائے اور وہ تمہاری عقل میں نہ آ رہی ہو تو کہہ دینا کہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہے, اللہ کی بات کیا ہے؟ درست ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. مادہ پرست کیا کرتا ہے؟ مادہ پرست وہ عقل وہاں بھی استعمال کرتا ہے جہاں عقل استعمال نہیں کرنی. خدا رسول کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھوکریں کھاتا ہے جو کہ کھا رہے ہیں. آپ دیکھو ہومو سیکسولیٹی کو عقل استعمال کر کے ہی تو لیگل کیا ہے ان لوگوں نے. زنا کو لیگل کیا عقل استعمال کر کے, شراب کو لیگل کیا عقل استعمال کر کے, عورت اور مرد کے حقوق برابر کر دیے کیا استعمال کر کے؟ عقل استعمال کر کے. گھر میں سربراہی ختم ہو گیا, خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. نشے کو لیگل کر دیا عقل استعمال کر کے. جو بدبودار جمہوریت ہمارے سروں پہ مسلط کی ہے, جس میں ایک پکوڑے والے کا, ٹماٹر والے کا ووٹ اور ایک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل آدمی کا ووٹ کیا ہے؟ برابر ہے. یہ کیا استعمال ہوا ہے؟ کھوپڑی استعمال ہوئی ہے, غلط استعمال ہوئی ہے. اگر صحیح استعمال ہوتی تو یہ نہ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں عقل استعمال ہو کے ہی ہو رہی ہیں میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ یہ بڑے بڑے دنیا کے جو رشیا تھا, سوویت یونین, اس نے, ان کے بڑے بڑے دانشوروں نے کمیونزم کو دنیا میں فروغ دیا عقل استعمال کر کے, اور اس کا بیڑا غرق کر دیا. جب افغانستان سے مار کھا کے نکلا ہے نا رشیا, تو گورباچوف نے کہا تھا کہ ہمیں یہ جو تجربہ ہے نا اس نئے نظام کا, یہ چھوٹے سے گاؤں پہ پہلے کر کے ٹرائی کرنا چاہیے تھا. چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا. اتنے بڑے ملک پہ کر دیا, ملک کی سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے. تو یہ سارے کھوپڑی رکھنے والے لوگ تھے, بے وقوف نہیں تھے. یہ ڈاروین نے عقلی استعمال کر کے انسان کو بندر سے پیدا کر دیا. حالانکہ انتہائی بے عقلی کی بات ہے یہ کہ بندر سے ڈائریکٹ انسان بن گیا. بیچ کی لاکھوں کروڑوں نسلیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. دم بھی ایک دم شارٹ. ابے کچھ ایسے بندر ابھی تو ہوتے جن کی دم تھوڑی سی ہوتی, تھوڑے سے جمشید استغفر اللہ, تھوڑے سے انسان لگ رہے ہوتے, تھوڑے سے بندر لگ رہے ہوتے. ساری بے عقلی کی باتیں انہی عقل مندوں نے کی ہوئی ہیں, بے وقوفوں نے. تو بہن سے شادی حرام ہے, عقلی کوئی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی؟ ہے بھائی؟ عقل تو کہتی ہے کیا ہے بھائی, وہ بھی عورت ہے. آپ کہو غیرت کے خلاف, غیرت کو ایکسپلین کر سکتے ہو؟ غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں عقل نہیں کام کرتی, وہاں وہی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. تو اسلام کہتا ہے عقل کا بھرپور استعمال کرو, لیکن جب خدا کوئی بات کہہ دے تو پھر وہاں اللہ کے سامنے آپ عقل یوز کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم ہر جگہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے سامنے میڈیکل سائنس میں اپنی عقل کے بجائے کس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. آپ بیمار تھے, ڈاکٹر نے کہا ٹیکا لگاؤں گا. آپ نے کہا میں تو پہلے ہی بیمار ہوں, اوپر سے ٹیکا لگا کے مجھے اور تکلیف دے رہے ہو. آپ کو تو مجھے چاہیے راحت پہنچاؤ, آپ ٹیکا لگا کے تکلیف دے رہے ہو. آپ کیا بولو گے؟ ڈاکٹر کیا بولے گا؟ پھر تو کہیں اور سے علاج کر لے بھائی. تو شیطان نے اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کی تھی. اللہ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے بولا میں نہیں کر رہا, میری تو کھوپڑی میں ہی نہیں آ رہی یہ بات کہ مٹی سے بنایا تو میں کیوں سجدہ کروں. تو یہ سب چیزیں بے عقلی کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بچے کو ذبح کرو. اب بچے کو ذبح کرنا عقل کے میں آتا ہے؟ خلاف عقل ہے نا یہ. تو یہ خلاف عقل نہیں, ماوراء العقل ہے. بھائی کیوں بچے کو ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ کا آرڈر ہے تو پھر اپنی عقل استعمال نہیں کرنی پڑے گی. تو اس لیے اسلام کہتا ہے عقل کو استعمال کرو, بھرپور طریقے سے استعمال کرو. لیکن جو عقل خدا رسول کے خلاف جاری ہو نا, تو پھر یہ تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھنا معاذ اللہ شروع کر دیا آپ نے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا, ماوراء العقل ہوتا ہے. اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے, عقل سے بالاتر ہونا الگ چیز ہے. کوئی بھی بات عقل کے خلاف اسلام نہیں کہے گا. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں,
2 اور 2 5 نہیں ہوتے, 2 اور 2 کا 5 ہونا عقل کے خلاف ہے. کوئی مذہب اگر عقل کے خلاف بات کرنا شروع کر دے وہ مذہب ہی باطل مذہب ہوگا, وہ مذہب برحق ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک ہے کہ میں آپ سے کہوں 356 کو 648 سے ضرب دیے جائے تو 6564 جواب آتا ہے. اب یہ عقل سے بالا تر ہے, پتہ نہیں بھائی کیلکولیٹر پہ ٹیسٹ کریں گے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی, عقل سے بالا تر چیزیں, اس میں اسلام رہنمائی کرتا ہے. خلاف عقل کوئی بات اسلام نہیں کرتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہاں, دوسرا طبقہ ایک تو وہ ہمارا لبرل سیکولر لوگوں کا ہے جو ہر جگہ عقل استعمال کرتے ہیں. دوسرا وہ مذہبی متشدد لوگوں کا ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں بھی کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے. جیسے شف سرکار پھو پھو کر کے لوگوں کے گھٹنے جڑ رہے ہیں. اب میں نے عقل استعمال کر کے میں نے کہا تھا کہ شف سرکار کو کہ ایک سلنڈر بھروا دو آغا خان میں, تو وہ اسپرے کر دیا کریں گے تو تمہارا بھی ٹائم بچے گا, کتنے مریضوں کو شفا مل جائے گی. تو اس پہ غصہ ہو گیا, یہ میرا مذاق, یہ وہ. بھائی تو بے عقل لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی شف سرکار کے پاس جا رہے ہیں, عاملوں کے پاس جاتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگوانے کے لیے اور اپنے مسائل حل کروانے کے لیے. کم وقتوں اس کے مسئلہ حل ہوا ہوتا تو عامل تھوڑی بنا ہوتا, وہ اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے اس لیے تعویذ گنڈوں کا کام شروع کیا اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے اپنے مسائل حل ہوئے ہوتے تو نہیں ہو رہے, کہیں جاب نہیں مل رہی بیچارے کو, کچھ آتا واتا نہیں ہے, نہ مفتی ہے نہ عالم ہے کہ لوگوں کو مسائل بتائے, تو پھر اس کے پاس یہی راستہ ہے جن چڑیل بھوت کا بزنس شروع کر دے. وہ تو اس نے کر دیا, تم بھی جا رہے ہو. مفتی صاحب کیا ایسا مذاق کرنا جائز ہے جس میں جھوٹ بولا جائے لیکن کچھ دیر بعد سچ بتا دیا جائے جیسے عام طور پر ہوتا ہے؟ جائز ہے بھائی, جھوٹی کہانیاں بشرطے کہ وہ یہ اس کو لوگ سچا نہ سمجھیں, فرضی کہانیاں, اس کو جھوٹی نہیں کہا جائے گا, فرضی کہانیاں. یہ تو حکایات ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں, لیکن ایسی کہانی جس کو لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیں پھر وہ جھوٹ میں آ جائے گی. اس سے پھر منع کیا گیا ہے. ہم جو چوہے, اور میں نے شیر کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک چوہے نے جو ہے وہ ہتھنی کو پرپوز کیا نا, پرپوزل بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہتھنی نے بولا کم بخت, گالیاں دی اس کو, تو اپنی شکل دیکھ, کلر دیکھ, اپنا قد دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ خالی. تو اب یہ سچی میں تھوڑی ایسا ہوا ہوگا. لوگ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, مجھے بسانے کے لیے جھوٹی کہانیاں سناتے ہو. بھائی یہ تو سب کو پتا ہے یار ایک فرضی واقعہ ہے, لیکن کانفیڈنس تو ہے نا, بہرحال کانفیڈنس یہ ہو گیا. مفتی صاحب اگر انسانوں کو فری ول کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے تو جنات کو کیوں نہیں؟ دیکھیں جنات کے اندر کوالٹیز انسانوں جیسی نہیں ہے. جنات میں شر کا مادہ غالب ہوتا ہے, انسان میں ایسا نہیں ہے. انسان میں خیر کا مادہ غالب ہوتا ہے. جنات جھوٹ بولتے ہیں. کوئی جن سچی مچی میں آ بھی جائے نا تو وہ جو خبریں دے رہا ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, تو سچ نہیں بولتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا تو بس اللہ کی مرضی, جس کو چاہے بنا دے. ویسے بھی زمین پہ حکومت جنات کر رہے ہیں یا انسان کر رہا ہے؟ بولو, راکٹ کس نے ایجاد کی؟ جنات نے. آپ کہہ سکتے جنات کو راکٹ کی ضرورت ہی نہیں, وہ خود راکٹ ہیں. کیا خیال ہے؟ سب سے بڑی بات انسان کے پاس کھوپڑی, یہ کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی. جنات کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, یہ والی کھوپڑی جنات کے پاس نہیں ہے. جو ذہانت اور مینٹیلٹی اللہ نے انسان کو دی ہے, یہ کھوپڑی ہے ہی نہیں جنات کے پاس. تبھی جنات انسان سے ڈرتے ہیں, طاقتور ہونے کے باوجود ڈرتے ہیں. شیر بھی ڈرتا ہے, ہاتھی بھی ڈرتا ہے انسان سے. وجہ کیا ہے؟ وہ اس کو پتا ہے بھائی یہ جو کھوپڑی ہے نا, شیر کو پتا ہے یہ ایسی ٹرک استعمال کرے گا مجھ پہ ٹکٹ لگا دے گا یہ, اور لگایا ہوا ہے. تو انسان بہت الگ فلم ہے. دماغ اور ذہانت اور علم کی جو صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے, یہ صلاحیت اللہ نے جنات کو نہیں دی ہے. چلو بھائی آج سوال کم ہے, ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.